بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیرت آنا عورت کی طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف سے اس کے خاوند کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، خاص طور پر اس وقت کہ جب کسی خاوند کی متعدد بیویاں ہوں تو عورت کی غیرت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غیرت والی طبیعت کی مالکہ تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں فوراً غیرت میں آ جاتی تھیں، یا یوں کہہ لیں کہ رقابت میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیا آپ کو غیرت یعنی رقابت محسوس ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ نے حضور کا یہ سوال سنا تو فی البدیہہ عرض کیا، مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پر غیرت نہ کھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے تو امہات المؤمنین میں سے کسی نے آپ کی طرف ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ خادمہ جب کھانا لے کر حجرے میں داخل ہوئی تو حضرت عائشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جس سے وہ پیالہ نیچے گرا اور ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے خادمہ سے فرمایا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے۔ اسی دوران آپ نے اس پیالے کے ٹوٹے ہوئے کرچ جمع کیے اور جو کھانا گرا تھا وہ بھی جمع فرمایا اور گھر سے ایک نیا پیالہ خادمہ کو دے کر روانہ کر دیا، جبکہ ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے گھر ہی رہنے دیا جس نے توڑا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس کی راوی بذات خود حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سفر کے لیے جب قرعہ ڈالا گیا تو اس میں میرا اور حضرت حفصہ کا نام نکلا۔ یہ سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب ہیں۔ آپ مہاجرہ ہیں اور کثرت صوم و قیام کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ آپ نے 45 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ عز و جل کی لاتعداد رحمتوں کا آپ پر نزول ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب سفر شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت میرے اونٹ کے برابر اپنا اونٹ چلاتے اور دوران سفر میرے ساتھ باتیں کرتے جاتے۔ دوران سفر ہی ایک روز حضرت حفصہ نے مجھ سے کہا، آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو جانا اور میں تمہارے اونٹ پر سواری کروں گی تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو۔ پس میں نے رضامندی ظاہر کر دی اور ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے خود ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ چنانچہ حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اونٹ کے پاس تشریف لائے، جبکہ اس پر حضرت حفصہ تشریف فرما تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور پھر قافلہ برابر چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک مقام پر پڑاؤ کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگی۔ بالآخر تھک کر میں نے اپنے پاؤں ازخر ایک جنگلی گھاس میں رکھ لیے اور یوں دعا کرنے لگی، اے میرے رب، تو مجھ پر سانپ یا بچھو مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے، کیونکہ میری طاقت نہیں کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ کہہ سکوں۔ یعنی میں یہ منظر دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے علاوہ کسی دوسری زوجہ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت کی چند مثالیں تھیں جن کا ذکر صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ علاوہ ازیں ام المؤمنین حضرت عائشہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت جلد غصے میں آ جایا کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بری بات کرنے والے کو
سخت جواب دیتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اہل یہود کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، السلام علیکم، یعنی نعوذ باللہ، آپ ہلاک ہو جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں ان کا مکر سمجھ گئی اور فوراً جواب دیا، تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہودیوں کو فوراً جواب دیتے سنا تو فرمایا، اے عائشہ ٹھہر جاؤ، بے شک اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، میرے آقا آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا، میں نے کہہ تو دیا، یعنی انہیں جواب دے دیا ہے، اور تم پر بھی، یعنی تم پر بھی لعنت و ہلاکت ہو۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق غیرت و جلال کے چند نمونے پیش کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ان پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ہدایت کاملہ کی دولت عطا فرمائے، آمین۔